ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اپن نے جو ہے نا وہ اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر. ہم نے کہا جو ہے وہ کہاں سے شیئر کرنا تھا، اسٹارٹ کرنا تھا. وہ ہم جو ہے خلفۂ راشد جو ہے نا ان کا جو ہے پیریڈ جو ہے ہم وہ پڑھ رہے تھے، بلکہ محمد بن قاسم کے اوپر آ گئے تھے امیہ. ٹھیک ہے، امیہ جو خلافت ہے وہ کیا حضرت امیر معاویہ. اب یہ نا ڈفرینٹ جو ہے نا اسٹوریز ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اہل تشیع اور اہل سنت والے جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ یزید کے بارے میں آپ کو پتہ ہے وہ کیسے تھا. تو سننے میں آیا، یہ مطلب کوئی اتھینٹک نہیں ہے نیوز کے، کہہ رہے تھے کہ یروشلم جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی ریاست یروشلم تھی کہ کون سی ایک اس کی ریاست تھی نا، تو وہ اس وقت جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہی تھی. تو اس وقت کے جو شاید حضرت خلیفہ تھے نا حضرت عثمان تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو کوئی بھی تھے اگر نا یہ جس کو یہ فتح کر لے گا نا اس کو میں جو ہے حکومت دے دوں گا. ایسے کوئی کہنے کی باتیں شاید غلط بھی ہو سکتی ہے. تو وہ ہوگی پھر فتح، تو اس نے یہ جو جس نے کی اس کو دے دوں گا. اس نے کی تو یہ جو ہے کیا نام تھا امیر معاویہ نے اس کو پھر خلیفہ بنایا، اور پھر اس نے بعد میں جو ہے اپنی خلافت اس کو مطلب گورنر بنا دیا اس علاقے کا. پھر ایسے وہ اس نے جو ہے نا ایسے اپنے قبضہ کرتا گیا. اور جو ہے نا سارے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خلفۂ راشدین میں نا حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جو ہے نا منافقین وغیرہ نے جو ہے وہ زور پکڑ لیا، جس وجہ سے حضرت عثمان اور حضرت جو ہے عمر کی شہادتیں بھی اسی وجہ سے ہوئی. اور حضرت علی کے دور میں جو ہے حضرت عائشہ حضرت علی کی جنگیں وغیرہ بھی انہوں نے منافقین نے جو ہے کروائی تھی. بظاہر جو مسلمان تھے لیکن وہ دل میں کیا تھے، وہ کافر تھے، تو اسلام کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. تو یہ ریزن بنی. اس طریقے سے مطلب یہ جو ہے حضرت امیر معاویہ وہ خلافت میں ہے. اس کا بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ یزید جو ہے نا جس نے زبردستی جو ہے نا. اب یہ واقعہ کربلا کیوں ہوا تھا؟ واقعہ کربلا اس لیے ہوا تھا کہ اس وقت 5 یا 7 جو تھے نا گورنر تھے حکومت کے. ٹھیک ہے، تو آپ کو خلافت قائم کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اب نا آپ بننا ہے وزیر اعظم بننا ہے تو اس کو جو میجورٹی ووٹ چاہیے ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے جو خلافت اس وقت اس کی قائم ہو سکتی تھی اگر اسے نا جو ہے وہ سارے گورنر اسے اپوائنٹ کر دیتے یا اسے پرمیشن دیتے تھے کہ آپ جو ہے نا ہمارے خلیفہ ہیں، تو وہ اس کی جو کیا ہو جاتی تھی خلافت ہو جانی تھی. اب 7 تھے کہ 5 تھے مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، جس میں سے 7 میں سے اگر 7 تھے تو 5 نے دو نے نہیں کیا تھا، باقی سب نے جو کیا کیا تھا اس کو اپنا خلیفہ جو ہے نا وہ مان لیا تھا. ایک جو مدینہ کے تھے گورنر تھے حضرت حسین، اور اس طریقے سے جو ہے نا ایک اور تھے انہوں نے جو ہے نا بھی ان کی جو ہے نا بیعت سے جو انکار کر دیا تھا. تو اسی کو کرنے کے لیے پھر ایسے وہ پھر کوفہ والوں نے خط وغیرہ لکھے، وہ سب آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، یا آپ پڑھ لیں اگر نہیں پتہ تو آپ کو. یہ ہماری جو ہے نا باتیں جو ہے نا پھر وہ کسی اور طرف چلی جائیں گی. اس طریقے سے جو ہے امیہ کے بعد جو ہے عباسی کی جو ہے وہ خلافت آتی ہے. بغداد کو اپنا جو ہے وہ کیپٹل بناتے ہیں. تو ان کے انڈر جو خلیفہ ہارون الرشید تھا، ٹھیک ہے، جو ہے آپ کو پتہ ہے بغداد میں اس کو جو ہے ہاؤس آف وزڈم بولا جاتا تھا. وہ اس کے اندر جو ہے وہ رول تھے، اور اسی کا جو آپ کو بھتیجا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا تھا، محمد بن قاسم جو ادھر آیا تھا. یہ دوبارہ آٹومان امپائر آ گیا، آپ کو پہلے ہم جو ہے پڑھ چکے ہیں. مین جو ہے محمد بن قاسم جو ہے نا وہ ہمارے ریجن میں کیسے پہنچے انڈیا میں پاکستان میں. یہ ہوتا تھا کہ جو مسلمانوں کی جو ہے نا ریاست جو ہے نا جب ایریا جو وسیع ہوتے گئے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کوئی گورنر یا کسی کو اپنا وہ نمائندہ جو ہے وہ لگا دیتے تھے. پھر وہاں سے پرانے دور میں کیا ہوتی تھی، عرب آپ کو پتہ ہے تجارت وہ کرتے تھے. مطلب یہ ہوتا تجارت میں صدر، اور وہ انڈیا ہے نا انڈیا میں دیکھا انہوں نے کہ یہاں پہ جو ہے نا کپڑا وغیرہ جو اچھی، جس طرح آپ نے ارطغرل ڈرامے میں دیکھا ہوگا کہ وہ کئی قبیلہ جو ہوتا ہے وہ کوئی چیزیں بن رہا ہوتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ چیزیں لے جاتے ہیں، پھر وہ دوسری جگہ جا کے اپنی چیزیں بیچتے ہیں، اور وہاں سے جو اپنی کی ضروریات کی چیز ہوتی ہیں وہ لے کے آتے ہیں. ایک قسم کا جو ٹریڈ سسٹم تھا اس دور میں، بارٹر سسٹم، تو اس کو وہ جو ہے وہ فالو کرتے تھے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے رابطے تھے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سمندر کے ذریعے جو ہے وہ تکمیل کو ہی پہلے ساحل کے ساتھ جو ہے نا یہ ٹریول کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے یہ ٹریڈ کا انکم ان تھا. آفٹر میٹریڈ آف حضرت علی کی جو ہے نا وہ شہادت کے بعد امیہ جو ہے نا وہ خلافت انہوں نے جو ہے اپنے سنبھالی. اور اس کے بعد جو ہے نا جو اس وقت کے خلیفہ تھے عبد المالک، ٹھیک ہے، اس نے حجاج بن یوسف کو نا گورنر عراق کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. ٹھیک ہے، پھر جو حجاج پھر عرب ونڈوز اصل میں یہ نا اکثر وہ نا اب میں نے جہاں سے تیاری کی تھی نا ایک سر سے،
میں نے 2-3 اکیڈمی جوائن کی ہیں. میں نے نووا کا آن لائن سیشن بھی جو ہے نا وہ جوائن کیا ہوا ہے. تو ایک اور بھی ملتان میں ایک ایس پی ایس سروس اکیڈمی ہے، وہاں بھی میں پڑھا ہوں. تو ہمارے سر تھے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میں اس بات سے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا سچی ہے کیا جھوٹی ہے، کہ ایسے نہیں تھا کہ ایک ہماری بیٹی نے جو ہے وہ خون کا جو رومال کے اوپر اپنے خون سے خط لکھا ہے کہ مسلمانوں کا، یہ اس طریقے سے جو ایموشنل میں اسٹوری بتائی جاتی ہیں کہ انہوں نے پھر مطلب یہ سندھ کے مقام کے دین پر بھی یہ لٹیروں نے جو ہے نا وہ لوٹ لیا تھا عورتوں کو. تو پھر عورتوں کو بھائی ہمارے سر دوپٹہ نہیں ہے، یہ وہ خون کے ساتھ اس نے خط لکھا حجاج بن یوسف کو. حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے کو محمد بن قاسم کو بھیجا مسلمانوں کے لیے، صرف ایک لڑکی کی عزت کے لیے، بیٹی کی عزت کے لیے وہ وہاں سے چلا. وہ ایک سر تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ وہاں جو ان کی جو ہے نا وہ عورتیں وہ لونڈیاں جا رہی تھی. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے نا ایشیا جو ہے نا حسن کے لحاظ سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بہت حسن ہے اس میں، حالانکہ پتہ نہیں ہمارے سے میں کیوں نہیں آیا. تو پھر نا وہاں کی جو عورتیں جو ہے نا یہ بادشاہ کی لونڈیاں جو خاص ہوتی تھیں، کہتے ہیں ان کو لے گئے، ان کا جہاز جا رہا تھا. ٹھیک ہے، ویسے اس کے باشندے نہیں تھے. تو یہ کیا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو عرب ہے نا، عرب جو ہے نا یہ شادیاں بہت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، لونڈیاں شادیاں. تو یہ کیا کرتے تھے، جہاں بھی مطلب دیکھتے تھے نا جہاں پہ ان کی ٹریڈ جاتی تھی وہاں سے مطلب یہ رشتے بھی کرتے تھے، اور لونڈیاں وغیرہ کا سسٹم تھا، وہ ان کی لونڈیاں جا رہی تھیں بادشاہ وغیرہ کے کس کی. تو وہاں سے انہوں نے ڈاکوؤں نے لوٹ لی. تو اس طریقے سے ہی کہتے ہیں کہ پھر ان کو پتہ چلا کہ ہماری لونڈی اس کے پاس ہے. انہوں نے کہا اتنی ہمت کیسے، مطلب ہمارے جو، پھر انہوں نے پہلے انہوں نے لیٹر بھیجا تھا کہ آپ نا اس کو کیا کریں، جو اس وقت جو دیپل کا گورنر تھا، ابھی ہم آگے نام پڑھیں گے اس کو، کیا اپنا ان لٹیروں کو کیا کہیں کہ ہماری جو ہے وہ لونڈیاں وغیرہ جو ہیں ہماری عورتیں جو ہیں وہ واپس کر دیں. انہوں نے کہا نہیں، میرا تو اس کے اوپر اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ سمندری ڈاکو لٹیرے وغیرہ ہے. تو پھر وہ وہاں سے پھر چلے تھے، اور پھر آگے جو ہے نا آپ کے سب پتہ ہے کیا ہوا محمد بن قاسم کے ساتھ. اچھا، راجہ دہر جو ہے نا راجہ دہر کی اس وقت کیا تھی، حکومت تھی. اور انہوں نے جو ہے نا مکران کے گورنر سعید بن اسلم جو تھے اس وقت، جو مطلب پکڑے گئے تھے نا، وہ جو جہاز تھا ریفیوجیز، اس کو نا ہی گیو ٹو ریفیوجی ٹو گیو دا مکران گورنر سعید بن اسلام. انہوں نے ریفیوجیز جو ہے نا دینے سے منع کر دیا. اور ریفیوجل آف، انہوں نے کہا کہ ہم مطلب جو بحری بیڑا تھا ان کو ہم واپس نہیں کرتے تھے. پھر اس نے کیا کی تھی، دو حجاج بن یوسف نے نا 2 مہم جو ہے نا اس کی طرف جو ہے نا سندھ کی طرف، راجہ دہر کی طرف جو ہے نا وہ کی، لیکن اس کو جو ہے کامیابی نہیں ملی. پھر بعد میں اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے جو ہے نا بھتیجوں کو یا اپنے دماد کو کیا کیا، محمد بن قاسم کو 712 میں، جو کہتے ہیں اس وقت کوئی کہتا ہے 17 سال تھی، کوئی کہتا ہے 19 سال جو تھی نا اس کی، یہی تھی جب وہ جو ہے وہاں سے چلا تھا. تو بھائی دیبل جو ہے نا یہ پرانا نام ہے کراچی کا، کراچی کی طرف. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا نا کہ پھر انہوں نے کیا نا منجنیق وغیرہ بھی پہلی مرتبہ اس نے استعمال کی. منجنیق کیا تھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک سمجھ توپ تھی. پہلے کیا تھا، ربڑ کے ساتھ نا وہ بڑے بڑے پتھر باندھتے تھے اور اس کو نا دور سے کھینچ کے نا، کیونکہ پہلے کے دور میں قلعے تھے اور جب بھی کوئی حملہ ہوتا تھا نا تو وہ کیا کر لیتے تھے، قلعے کے بڑے بڑے دروازے بند کر دیتے تھے. تو اور قلعے کی جو دیواریں ہوتی تھیں وہ بہت موٹی ہوتی، اتنی موٹی ہوتی تھی اس کے اوپر وہ آپ کو پتہ ہے، آپ فلموں میں بھی دیکھو گا کہ ٹانگے وغیرہ بھی چلتے تھے، اتنی موٹی ہوتی تھی تاکہ اگر کوئی پتھر پھینکے یا کوئی حملہ کرے. اس دور میں تیر وغیرہ ہوتے تھے تو جو ہے اندر قلعے کو کوئی جو ہے نہ نقصان نہ ہو. اور اس کے اوپر قلعوں کی دیواروں کے اوپر جو ان کی توپیں ہوتی تھیں اور مطلب وہاں پہ جو ہے فوجی ہوتے تھے. تو مین چیز یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی کسی بھی قلعے کو اگر آپ نے فتح کرنا نا، اگر قلعے کا دروازہ کھل گیا نا تو سمجھو جو ہے آپ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے مطلب اس کو کامیاب ہو گئے تو پھر اس وقت نا برصغیر میں یہ جو ہے منجنیق والا سسٹم جو تھا نا یہ نہیں تھا کہ پتھر کے ساتھ دروازوں کو توڑا جائے، گلیل کے ساتھ، ایک بڑی سی گلیل کے ساتھ ایک قسم کی. تو سب سے پہلے انٹروڈیوس کرنے والا بھی جو کیا تھا وہ محمد بن قاسم تھا. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا کہ اس نے حیدرآباد کا جو اب نوران، یہ جو ہے ماڈرن سیون آپ کو پتہ ہے جہاں پہ لال شہباز قلندر کا سندھ میں دربار ہے، اس ایریا کو فتح کیا. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے یہ نا آگے پھر مانسیرا آیا اور اس طریقے سے آگے جو ہے وہ بڑھتا گیا. لیکن 712 میں یہ آیا تھا. 715 میں جو ہے نا سلمان بن عبد الملک جو ہے نا وہ انہوں نے کیا نام ہے
وہ دوبارہ بلایا اسے، بلکہ 17 سال کی ایج میں، 19 17 سال کی ایج میں وہ تھی یا وہ چلا تھا، ٹھیک ہے، اور 19 سال کی ایج میں اس کی محمد بن قاسم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، 17 سے 19۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں 2 سال میں اس نے یہ فتوحات بھی کی اور ڈیتھ بھی ہو گئی اس کی۔ ایک منٹ پھر یہ کیا ہوتا تھا پہلے نا، یہ جب علاقہ جو چیز کو فتح کر لیتے تھے نا، پھر کیا کرتے تھے وہاں اس علاقے کو نا، مطلب راجہ دار تھا تو انہوں نے اپنا کوئی خلیفہ یا نائب گورنر جو ہے نا کسی جو ہے وہ علاقے کا بنا کے دے دیتے تھے، اور اس کو جو ہے علاقہ وہ کیا کر دیتے تھے، ہینڈ اوور کر دیتے تھے۔ اور ان کا یہ رول ہوتا تھا کہ جو بھی جزیہ جسے کہتے تھے، ٹیکس کلیکشن ہوتی تھی 2% فصلوں کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر، وہ پھر کیا کرتا تھا، جو گورنر ہوتا تھا جسے یہ اپوائنٹ کرتے تھے، وہ جتنی بھی زمینی ہوتی تھی، کسان ہوتے تھے نا، ان سے وہ ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اور پھر یہ کیا کرتا تھا، گورنر کا یہ ڈیوٹی ہوتی تھی، پھر اس نے قومی خزانہ کو، جو پیچھے ان کا مطلب بادشاہ ہے، اس کو جا کے یہ ہے کیا کرنے ہوتا ہے، وہ اس نے دینا ہوتا تھا، جو مین اس کی جو ہے خلیفہ ہوتا تھا اس کو 2% جزیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بدلے میں پھر وہ انہیں کیا پرووائڈ کرتے تھے، ان کو وہ پرووائڈ کرتے تھے پروٹیکشن، مین چیز۔ اب آج بھی وہی چیز ہے جو ہم پہلے دور میں ہوتی تھی، آج بس یہ ہے کہ آج ٹیکس سسٹم ان کے جو ہے انٹروڈیوس ہو گیا ہے، ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے، لوڈ کراتے ہیں تو اس میں سیل ٹیکس علیحدہ، پلان ٹیکس، موبائل کا ریچارج تو بتا دیا، بجلی کا بل، سوئی گیس کا بل، حتیٰ کہ اگر ہم ماچس بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے فلاں فلاں 0.202 پیسہ فلاں ٹیکس، یہ پلس جو ہوتے ہیں نا، پھر ایکول کر کے جو پرائس دی ہوتی ہے، یہ جو پلس جو ہوتے ہیں ایکچوئل پرائس، سیل ٹیکس، فلاں ٹیکس، تو یہ جو کیا ہوتی ہے، یہ حکومت جو ہے اس کے انٹر جاتی ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ مہنگی ہوگی حکومت کو اتنا پرسنٹیج زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آپ نا اگر موبائل لینا ہے آپ نے، مثال طور پر آئی سمسنگ کا کوئی بھی ایک ماڈل لے لیں، مثلا A3 ہے ماڈل، کوئی کسی بھی کمپنی کا، ویوو کا، سمسنگ کا، یا کسی کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس کی پاکستان میں اگر آپ پرائس دیکھیں گے نا، ٹھیک ہے، پاکستان میں پرائس اگر پاکستانی کرنسی کے لحاظ سے لگائی جائے نا، تو وہ بن رہی ہوگی 18,000 روپے میں، 20,000 مثال طور پر۔ اگر ہم وہی جو ہے موبائل اگر ہم دبئی میں لیں یا کسی اور کنٹری میں لیں، مطلب سعودی عربی میں لیں، تو وہی موبائل جو ہمیں ہے وہ 15,000 16,000 پاکستانی کرنسی میں پڑ رہا ہوگا، اور یہ یہاں سے ہمیں کیا ہے نا، وہ 20,000 میں پڑ رہا ہوگا۔ تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ غریب حکومت ہے، وہ کیا کرتی ہے، یہ ٹیکس جو ہے وہ زیادہ لیتی ہے عوام سے، اور جو گورنمنٹ دوسری جو حکومت ہے، مطلب جس طریقے سے میں نے دبئی بتایا، تو وہاں جو چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہیں، وہ سستی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت وہاں پہ جو ہے امیر ہے، اس کو وہ عوام کو اتنی وہ کھینچتانی نہیں کرتی، وہاں پہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ریزن ہے۔ اس طریقے سے جب پچھلے دنوں جو نیوز میں آ رہی تھی کہ گاڑیوں کے جو ہے نا وہ ٹیکسز جو ہیں ہم بڑھا رہے ہیں، ڈیوٹی ٹیکس بڑھا رہے ہیں، تو یہ کیا تھی، وہ حکومت کے کھاتے میں ہی آتا ہے۔ نارتھ کوریا شاید، نارتھ کوریا ایک اور دنیا کی ایک اور کنٹری ہے، وہ جو ہے وہ ٹیکس فری ہے، اس میں وہاں پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں لگتا عوام کے اوپر، وہ اس کی بادشاہت، اس کی گورنمنٹ اتنی جو ہے وہ امیر ہے کہ انہیں ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایون کہ مطلب اس کا صرف جو ٹیکس ہوتا ہے نا، اس کا فائن ہوتا ہے، وہ صرف یہ جو ہے اگر ہم ٹریفک کے رول کو وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ دینا پڑے گا، باقی کوئی ٹیکس نہیں ہے، حکومت آپ سے کوئی پے نہیں کرتی، جو ہے وہ سورس آف انکم نہیں لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آگے غزنوی پیریڈ آیا، آپ کو پتہ ہے محمود غزنوی جو آئے تھے، ٹھیک ہے، یہ سارا عبد المالک کے جو ہے نا دور میں گورنر جب بنا تھا، پھر انہوں نے کیا نام غزنی جو ہے اسٹیبلش کی، اور اس طریقے سے جو ہے سبکتگین غازی جو ہے نا وہ ہندو راجا کے اوپر انہوں نے کیا کیا تھا، اٹیک کیا جائے پال میں، لیکن کیا ہو گیا، جو فیل ہوا پھر بعد میں اس نے، محمود غزنوی کا کہتے ہیں کہ اس نے 17 حملے کیے تھے ہندوستان کے اوپر، تو پھر بعد میں 17واں جا کے حملہ جو ہے نا وہ جا کے کامیاب ہوا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے محنت جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے یہ آپ کو میں پاور پوائنٹ پہلے بھی آپ کو شیئر کرتی ہے، تو آپ یہاں سے جو ہے ساری جو ڈیٹس وغیرہ وہ لکھ لینا، ٹھیک ہے۔ تو سپورٹ کی تھی اس نے، مطلب اٹیک، پھر دوبارہ جو ہے 1900، کیونکہ یہ ہوتا تھا نا
جہاں پہ پاور آف ویکیوم جنریٹ ہو جاتا تھا نا، تو اس کے اوپر نا دوسری حکومت آ جاتی. مثال طور پر میں نے آپ کو بات بتائی تھی، جب خلیفہ جو ہے نا پیچھے مضبوط ہوتا تھا، اس کو انتظامی جو ہے نا وہ حالات صحیح طرح سنبھال لیتا تھا، تو آگے جو گورنر ہوتے تھے نا وہ بھی نا مطلب اس کو پتا تھا کہ ہمارا جو خلیفہ ہے وہ پیچھے اسٹرانگ ہے، ہم کچھ کریں گے تو ہمارے اوپر وہ اٹیک کر سکتا ہے. لیکن جب خلیفہ کو ہی اپنی جو ہے وہ پڑ جائے حکومت کی، تو پھر پیچھے جو گورنر نے تو اپنی من مرضی کرنی ہے. پھر وہ کیا کرتے تھے، جو ساتھ سے ملکہ جو ہوتے تھے نا ریاستیں، وہ کیا کرتی تھیں، پھر وہ اس علاقے کو وہ فتح کر لیتی تھیں، پھر وہ ان کے انڈر لے لیتے تھے. اس طریقے سے اگر آپ نا میپ دیکھیں کبھی نیٹ کے اوپر، یا کسی نا ٹرکی کا جو ویڈیوز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، یا یہ یونائٹیڈ عرب امریٹس کا یا اسرائیل کے دیکھ لیں آپ، تو کیا ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، یا کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی کون سی سے جو اوپر اس کی حکومت آ جاتی ہے، کبھی نہیں آتی. تو یہی ریزن تھی پچھلے دور میں. لیکن اب تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان انڈیا کا تو جو حالات ہیں، دونوں نیوکلیر پاور ہیں، تو اگر جنگ ہوئی تو آپ کو بہتر جانتے ہیں کیا نتائج ہوں گے. ٹھیک ہے. محمود نے جو ہے نا، محمود غزنوی، آپ کو پتا ہے کہ اس نے اپنے ساری جو اٹینشن ہے وہ سب کانٹینٹ برصغیر کی طرف کر دی تھی. اس نے 17 جو حملے کیے تھے برصغیر کے اوپر. پھر اس نے جا کے نا شیوا مندر جو ہے نا، وہ سومناتھ کا مندر آپ کو پتا ہے بہت مشہور ہے. کس نے PSC کا MCQs بھی ہے، وہ کس نے تباہ کیا تھا، وہ محمود غزنوی نے کیا تھا. اور محمود غزنوی نا اپنے ساتھ جو ہے نا، ساتھ میں جو ہے علماء کرام بھی لے کے آیا تھا. اور یہ جو داتا گنج بخش صاحب ہیں اور البرونی بھی آیا تھا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ گجرات میں تھا. یہ سومناتھ کا نا ایک تھا، اللہ بہتر جانتے ہیں، جو ڈفرینٹ سٹوریز ہیں کہ یہ نا ہندو اپنے یہاں پہ نا ہندو راج آپ کو پتہ ہے بڑا تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو نا یہ مندر سومناتھ کا مندر ایسا تھا کہ نا کہ یہ ہوا میں تھا مندر. اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے دیکھو جو ہمارے مذہب ہے وہ کتنا سچا ہے، کہ ہمارا جو مندر ہے نا وہ ہوا میں ہے. یہ آپ کو شاید پتہ ہو پہلے بات، سومناتھ کا مندر. تو بھائی ہمارے مذہب سچا ہے کہ دیکھو ہوا کو کرنا ہے، ہم نے مندر قائم کیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ محمود غزنوی جو ہے نا وہ سویا ہوا تھا کہ اسے حضور پاک کی دیدار ہوا تھا، یا کوئی بزرگ گئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اگر اسے فتح بھی کرنا ہے تو فلاں جگہ پہ اس سائڈ پہ نا ایک پتھر ہے، آپ اس کو ہٹا دو تو یہ مندر خود بخود گر جائے گا. اس نے وہ جا کے ہٹایا پتھر، تو وہ کہتے ہیں گر گیا. اصل میں اس میں یہ بات سائنٹیفکلی بھی پروو ہے کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی ہم نے سنا ہوگا کہ الیکٹرک جو ہے نا وہ ٹرینز جو ہیں وہ چائنا میں، جاپان وغیرہ میں جو آپریٹ ہیں، وہ جو ہے اس کی ٹرین کی پٹڑی سے نا اوپر چلتی ہیں. اب وہ اوپر کیسے، وہ بھی تو ہوا میں چلتی ہیں. وہ کیا ریزن ہوتی ہے آپ کو پتا ہے، جو میگنیٹک ہوتے ہیں نا مقناطیس، اس کے دو پول ہوتے ہیں، نارتھ پول اور ساؤتھ پول. جو اپوزٹ پول ہوتے ہیں وہ ریپیل کرتے ہیں، اور جو اپوزٹ ہوتے ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. جو سیم پول ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو، وہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، ریپیل کرتے ہیں. انہوں نے یہی جو ہے ٹیکنیک یوز کی ہوئی تھی. انہوں نے بڑے سے دو مقناطیس پتھر تھے، ایک نیچے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، زمین میں جس طریقے سے پتھر ہوتا ہے اور ایک اوپر نا پتھر جو ہے نا اس کی الٹ سائڈ کی ہوئی تھی. اس طریقے سے یہاں وہ ہوا میں تھا. تو یہ کہتے تھے ہمارے اس طریقے سے. باقی یہ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور باقی یہ سومناتھ کا جو مندر تھا نا، یہ بہت ویلدی تھا. مطلب یہاں پہ نا سونے چاندی کے سونے کے جو ہے نا وہ بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے، ہندوؤں نے. اور پھر یہ محمود غزنوی میں آیا اور آ کے نا انہوں نے نا آ کے اٹھا کے مطلب لے کے گیا اپنے افغان وہ جہاں سے وہ آیا تھا. ایک اور بات بتا دیں کہ نا یہ جو ہے ہمیشہ، آپ نے یہ اس میں شاید بات نوٹ کی ہو، برصغیر میں جو ہے جب بھی کوئی اٹیک ہوتا تھا نا، تو یہ سارے جو ہے نا اٹیکر جو ہوتے تھے وہ افغانستان کی طرف سے آتے تھے. مطلب اس پہاڑی سلسلے کی طرف سے آتے تھے. کوئی بھی جو ہے نا وہ میدانی علاقوں سے نہیں آتا تھا، نہ کوئی بنگلہ دیش سے، نہ کوئی سری لنکا سے، اس سائڈ سے کوئی نہیں آتا تھا. اس کی پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ جو بھی آپ آج بھی دیکھ لینا کہ ہم ہیومن جو سائیکالوجی ہے، جو سخت ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کے وہ جان کے بھی سخت ہوتے ہیں. آج دیکھ لو پٹھانوں کو، دیکھ لو میاں والی اس سائڈ پہ، تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے، چاہے روز جانا، پہاڑ اترنا، چڑھنا، وہ بڑی فٹ ہوتے ہیں، بڑے غصے والے ہوتے ہیں، تو لڑاکو ہوتے ہیں. باقی جو میدانی علاقے میں یہاں جو آتے تھے نا، تو جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا زندگی، مطلب کھیتی باڑی کر لی، ضروریات پوری، پانی ساتھ ہے، جانور وغیرہ رکھ لیے، اپنی ضروریات زندگی ان کی کیا ہوتی تھی ایسے پوری ہو جاتی تھی کہ کھیتی باڑی کر کے ان کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اب وہ جو جنگلوں میں، وہ جو ادھر رہتے تھے پہاڑوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے جو ہے نہ کوئی فصل وغیرہ ہوتی ہے اس علاقوں میں، پٹھان
تو وہ کیا ہوتے ہیں، ان کو اپنی سروائیول زندگی کے لیے نا بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تو وہ سخت جان کے ہوتے ہیں. جو بھی جو ہے نا رولر وہاں سے آتا تھا نا، وہ یہاں پہ آ کے وہ کہتے ہیں یہاں کے ہمیں لوٹ جاتا تھا، پھر افغانستان پیچھے چلا جاتا تھا. پھر جو اگر وہ لوٹ کے چلے جاتے تھے کچھ، یا کچھ ایسے کرتے تھے اپنی حکومت ادھر آ کے نا وہ بنا لیتے تھے. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں نا، یہ سارے جو ہے نا یہ افغان، یہ سارے جو افغانستان کے علاقے ہیں پارٹیز لیے وہاں سے آتے تھے یہاں اپنی مطلب آدمی لے کے وہاں. یہاں جو ہے نا یہاں جو آتے تھے جہاں پہ نا لوگوں کو جس طریقے سے لڑکے ان کی جو ہے جائیدادیں وہ چھین لیتے تھے یا ان کے اوپر حکمران ہو جاتے تھے. پھر نا ایسا ہوتا تھا کہ یہ نا ایک یا دو نسل ان کی جو ہے نا یہ حکمرانی کر سکتی تھی. جو ہے نا 3 نسل کے علاوہ زیادہ کوئی بھی جو ہے نا وہ ٹک نہیں پایا یہاں پہ. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک نسل میں جو پیچھے جو ہے اس کے بعد یہاں ہے، یہاں میدانی علاقہ ہے، یہاں پہ ہر چیز اس کو اویل ہو جاتی تھی. وہ کیا ہو جاتے تھے، وہ لیزی ہو جاتے تھے. پیچھے سے پھر جو پہاڑی سلسلے وغیرہ میں رہتے تھے وہ ایکٹیو ہوتے تھے، وہ آتے تھے، پھر وہ ان کو ہرا دیتے تھے، پھر وہ قابض ہو جاتے تھے. اس طریقے سے نا یہ 1857 تک یہ جو ہے نا 712 سے لے کر 1857 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تو آپ نے شاید یہ ایک سچی بھی بات ہے کہ وہ انڈیا کا ہی ایک چڑیا گھر ہے، تو اس میں نا وہ اتنا اس کے بجٹ نہیں تھا، مطلب یہ سروائیول بڑی مشکل سے ہو رہی تھی. تو وہاں جو کیا تھے کہ ان کے پاس کوئی 4-5 شیر تھے. تو شیر جو آپ کو پتا ہے جو چڑیا گھر میں ہوتے ہیں اس کو نہ گوشت خود جو ہے وہ بنا بنایا، بلکہ کاٹ وغیرہ کاٹ کے اس کا شیر کے آگے ڈال دیتے ہیں، شیر کھاتے تھے. تو اس طریقے سے ان کو چڑیا گھر میں جو ہے نا وہ خوراک دی جاتی ہے. تو جب جو ہے نا چڑیا گھر جو ہے وہ سروائیو ہی نہیں کر پا رہا تھا، انہوں نے کہا ہم ختم کرتے ہیں اس کو. تو پھر انہوں نے کیا کیا، مطلب ٹرک میں لے کے نا شیروں کو جنگل میں کہتے ہیں ہم جا کے چھوڑاتے ہیں، اب ہم ان کو مارنا تھوڑی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے آ گئے. تو پتہ نہیں کتنے عرصے بعد، مہینے بعد یا 4-5 مہینے بعد کیا ہے، تو سارے کے سارے شیر جو جنگل میں تھے نا وہ سارے مر گئے تھے، اور ان کو مارا جو ہے نا وہ جنگلی کتوں نے تھا. تو وہ کیا ہو گئے تھے، وہ تھے تو شیر لیکن جہاں رہ کے نا چڑیا گھر میں جیسے بھی، تو وہ کیا ہو گئے تھے، وہ لیزی ہو گئے تھے. وہ اپنے سروائیول کے لیے کیا کر جاتے تھے، وہ سروائیول ہی نہیں کر پائے. اور وہ کتوں نے بھی، جو جنگل کے کتے تھے وہ اتنے ایکٹیو تھے، وہ روسی کار کرتے تھے، وہ ان کو جو ہے وہ بیٹ کر گئے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں نا ان کی جو اپنی اولاد ہوتے ہیں، وہ ان کو نا جنگل کے سرکس کے جو ہے نا وہ شیر نہیں ہوتے، وہ بلکہ وہ سرکس کے شیر مانے جاتے ہیں کہ ان کو نہ کوئی کمانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا کوئی تھوڑی مشکلات آ جائیں تو وہ تھوڑے. لیکن جو عام آدمی ہوتے ہیں جو اسٹرگل کر کے آتے ہیں، تو بس چھوڑو، باتیں اور چلی جاتی ہیں. سوری فار دیٹ، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. یہ سارے جو ہے میپ ہیں پاکستان کا بارڈر جو ہے کن کن علاقوں سے ہوتے تھے. اس طریقے سے جو ہے نا البرونی جو ہے نا وہ آئے تھے اس کے ساتھ، محمد بن قاسم کے ساتھ، محمود غزنوی کے ساتھ. یہ بھی پچھلی مرتبہ ایم سی کیوز میں آیا ہوا تھا APSC کے میں. انہوں نے پھر یہ مسلم، کیونکہ یہ ساتھ میں اللہ والے اس کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے پھر کیا کیا، اپنی تعلیمات کے ذریعے یہاں کے ہندو لوگوں کو مسلمان کے لیے اسلام کی دعوت دی، اور اس طریقے سے جو ہے نا اسلام جو ہے نا وہ پھیلا. اور اس انہیں جو ہے نا فادر آف آئیڈیالوجی کہتے تھے، جو قومی نظریہ. اور اس کے بعد فردوسی اس کے ساتھ تھے. فردوسی کون تھے، انہوں نے شاہ نامہ لکھا تھا. ٹھیک ہے. مسلم رول جو ہے نا سب سے پہلے مسلم رول بھی اس نے محمود غزنوی نے آ کے یہاں پہ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا تھا، محمد غنی نے. ٹھیک ہے. اور اس کے ایک برادر تھا جس کے، یہ ساری جو ہے نا ہم نا سرسری دیکھیں گے. ایسا ہی میں نے یہ ادھر نہیں آتا، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا ایسا ہی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سلطنت جو ہے نا میں آپ کو ایک فارمولہ دے دوں گا کہ کون سی سلطنت کتنے عرصے رہی اور کون کون سے جو ہے مین بادشاہ جو تھے ان کا کیا رول تھا. بس وہ بھی ایک پیج کے اوپر آ جائیں گے اگر ہم نا ہینڈ ریٹن نوٹس کے اوپر لکھیں. تو اس میں وہ کچھ ڈیٹ آ جائیں گی، وہ یاد رکھ لیں گے، یا ان کے مین جو ہے نا وہ ورک یاد رکھ لیں گے. اور بس ہمارا جو ہے نا پیپر وہاں تک ہی کور ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے جی کے پورشن کو صرف جو ہے نا وہ 20% ٹچ کرنا ہے. پھر کل جو ہے نا پھر آگے جو ہم جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اب ہم نا اپنے سلیبس کو تھوڑا کھینچیں گے. اور یہ جو ہو گیا ہمارے کمپیوٹر کے یہ تینوں پورشن تو ہو گئے MS کے، باقی جو ہے رہ گیا ہے ریکارڈ کیپنگ وغیرہ کریں گے، اور ہمارے انشاءاللہ کل ڈائریکٹ کریں گے. وہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے نا کریکشن آف سینٹینس کریکشن کی طرف آنا ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں یہ آپ کو دے دیں گے، یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. جو کریکشن آف ایرر ہے نا وہ مین چیز ہے، کریکشن وغیرہ. تو اس کو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کور کریں گے.
تو آپ لوگ ٹیسٹ میں لازمی پارٹیسپیٹ کیا کریں اور اس کو سالو کیا کریں، کیونکہ آپ کی جو ہے نا وہ ٹیسٹوں کے بیس کے اوپر ہی آپ کی تیاری ہے. اور آپ ٹیسٹ نہیں کرتے تو زیرو ہیں آپ، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو کلاس لینے کا اور کچھ کرنے کا. ٹھیک ہے، آپ اپنے ٹیسٹوں کے اوپر پورا جو ہے نا فوکس کرنا ہے. تو آج کی کلاس جو ہے نا وہ ہم اینڈ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو کل نا وہ ڈائریکٹ انشاءاللہ کریں گے. اور میں آپ کو سلیبس بھی ابھی سینڈ کر دیتا ہوں، آپ جو ہے ٹیسٹ پریپیئر کریں گے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو آپ اس کو اتنا ٹائم لازمی دیں، بلکہ آپ نے وہ پاک ایم سی کیوز اور جو ایڈیمز اور ان کے ہیں وہ آپ نے پرنٹ آؤٹ جو ہے وہ نکلوا لینے ہیں. یا آپ کے پاس ٹو دا پوائنٹ ہے آفتاب احمد کی، آفتاب احمد کی بک ہے، بی اے بی ایس سی کی ریکمنڈیڈ بک ہے، پنجاب یونیورسٹی کی ہے، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی ریکمنڈیڈ بک ہے، یونیورسٹی آف ایگریکلچر کی بی اے انگلش کی، بی اے کی انگلش، اس میں ایڈیمز بھی دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی میں سے میں نے آپ جو ہے وہ دیے تھے، اور وہ ہے تو وہ آپ اس کو جو ہے وہ کر لیں. ٹھیک ہے، پھر اوکے، اللہ حافظ.